یہ ہے اجازی افیشل، یہاں آپ کو حمد و نعت اور تقاری دیکھنے کو ملے گی۔ مدینے کی زمین عرش باری معلوم ہوتی ہے، مدینے کی زمین عرش باری معلوم ہوتی ہے، تجلی گاہ رب العالمین معلوم ہوتی ہے، تجلی گاہ رب العالمین معلوم ہوتی ہے۔ یہ شعر وہاں کی صبح وہاں کی شام کا منظر ہے۔ سحر جو پرتاب روح مبیں معلوم ہوتی ہے، سحر جو پرتاب روح مبیں معلوم ہوتی ہے، تو رنگی شام زلف انباری معلوم ہوتی ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ رنگی شام زلف انباری معلوم ہوتی ہے، اس شعر کو پھر پڑھیے۔ سحر جو پرتاب روح مبیں معلوم ہوتی ہے، سحر جو پرتاب روح مبیں معلوم ہوتی ہے، تو رنگی شام زلف انباری معلوم ہوتی ہے۔ ایک صبح اور شام کا کیا عمدہ نقشہ کھینچا ہے کہ صبح جو ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے نور کی تجلی ہے، اور شام آپ کے زلف مبارک کی سیاہی ہے۔ بہت بہترین شعر ہے۔ ہر کوشے پر یہاں کی کیوں نہ قرباں جانو ہو میری، ہر کوشے پر یہاں کی کیوں نہ قرباں جانو ہو میری، دو عالم سے کہیں زیادہ حسین معلوم ہوتی ہے، دو عالم سے کہیں زیادہ حسین معلوم ہوتی ہے، زمین نور مجسم سے جو وابستہ ہے کعبہ سے، زمین نور مجسم سے جو وابستہ ہے کعبے سے، فضیلت میں زیادہ وہ کہیں معلوم ہوتی ہے، فضیلت میں زیادہ وہ کہیں معلوم ہوتی ہے، وہ خلق سرور دین وہ ادا و ناز و سیرت، وہ خلق سرور دین وہ ادا و ناز و سیرت، مجھے تفسیر قرآن مبیں معلوم ہوتی ہے، مجھے تفسیر قرآن مبیں معلوم ہوتی ہے، شعائیں پھوٹتی ہیں نور کی ادنا تبسم سے، شعائیں پھوٹتی ہیں نور کی ادنا تبسم سے، کوئی ایک شمع زیر
لابو ماں کی معلوم ہوتی ہے کوئی ایک شمع زیرے لابو ماں کی معلوم شعائیں پھوٹتی ہے نور کی یادنا تبسم سے شعائیں پھوٹتی ہے نور کی یادنا تبسم سے کوئی ایک شمع زیرے لابو ماں کی معلوم ہوتی ہے. دیکھو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی تعریف ایک صحابی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کرتے تھے. اسلام کی عظمت، رسالت کی عظمت، اپنی تعریف. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر اشعار سننا سنت سید الانبیاء ہے. وہ ظالم ہے، محروم ذوق سنت ہے جو کہتا ہے اس کو شاعری، یہ شاعری نہیں ہے، یہ عبادت کی روح ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ایک صحابی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اشعار اپنی تعریف کے سنتے تھے اور دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ جبریل علیہ السلام سے اس صحابی کے اندر مضامین اشعار القا فرما دے. اور صحابہ بھی سنتے تھے. تو شعر اشعار تعریف نعت شریف کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اشعار کو سنانا سنت صحابہ ہے، اور سننا سنت صحابی بھی ہے، سنت نبی بھی ہے. کیونکہ صحابہ بھی سنتے تھے. تو سننے والے اس وقت دو سنت لوٹ رہے ہیں، سنت صحابہ بھی اور سنت پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم. اور سنانے والا بھی دونوں مزہ لوٹ رہا ہے. کیونکہ دونوں کان کو کہیں رکھ نہیں آیا ہے، کان اس کے ساتھ فٹ ہیں، سن بھی رہا ہے. سبحان اللہ. دیکھو کیا مزہ آیا اس وقت کہ سنانے والا بھی دونوں مزہ لے رہا ہے. سنت صحابہ سے اپنے کانوں سے سن رہا ہے، نہیں سنت پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح وہ سن بھی رہا ہے اور سنت صحابی کی طرح سے سنا رہا ہے. پڑھیے بیچ میں تھوڑی سی میں اردو نثر پیش کرتا ہوں تاکہ اشعار کی وجہ سے جن کی روح بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہو تو میں ذرا کھینچ کر کے نارمل کر دوں. ماشاء اللہ. ٹھیک. تجلی تور کی حق ہے میرا ایمان ہے لیکن تجلی تور کی حق ہے میرا ایمان ہے لیکن تجلی جس کو کہتے ہے یہی معلوم ہوتی ہے. ماشاءاللہ. شاباش شاباش. تجلی جس کو کہتے ہے یہی معلوم ہوتی ہے. تجلی تور کی حق ہے میرا ایمان ہے لیکن تجلی جس کو کہتے ہے یہی معلوم ہوتی ہے. ایک شعر ہے جنت البقیع کا منظر ہے. ایک شعر میں ہے محوِ خواب پروان یہاں بازو میری سالات کے ہے محوِ خواب پروان یہاں بازو میری سالات کے بقیے پاک بز میں عاشقی معلوم ہوتی ہے. بقیے پاک بز میں عاشقی معلوم ہوتی ہے. وہ دوری ہو کی قربات ہو نظر اس پر نہیں میری وہ دوری ہو کی قربات ہو نظر اس پر نہیں میری
محبت آپ کی دل کے قریب معلوم ہوتی ہے، محبت آپ کی دل کے قریب معلوم ہوتی ہے. یہ مقطع شعر ہے. محبت آپ کی جس کے ہو دل میں جاگوزی کامل، محبت آپ کی جس کے ہو دل میں جاگوزی کامل، یہ دنیا معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا ہی اسے خلود بھری معلوم ہوتی ہے. جزاک اللہ.